للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ حل ینظرون، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں یا تمہارے رب عز و جل کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلے امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل ہو گیا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک کہنے لگے، مکہ کے مشرکین مزاح کے طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم بحیرہ اور سائبہ جانور کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، حلال کو حرام کیا اور ایسے ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہیں۔ رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا، یعنی حق کو ظاہر کر دینا اور شرک کے باطل اور کبیح ہونے پر مطالعہ کر دینا ہی لازم ہے، ہدایت دینا ان پر لازم نہیں۔ ان آیات مقدسہ میں کفار کی اس جہالت کو بے نقاب کیا گیا کہ مشیت الہی کو تو کفار اپنی حرکتوں کی دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض مسلمان بھی اپنے برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا تو میں یہ گناہ فلاں جرم اور وہ معصیت نہ کرتا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے۔ یہ لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا طرز عمل کن لوگوں سے مل رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ جس طرح ہم نے تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ تو ان امتوں میں کسی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبریں دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر اور تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی بلکہ بنجر زمین بے فیض رہتی ہے۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا گیا، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچایا گیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ان تحرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تحرض على هداهم، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شقاوت ازلی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ ان مشرکین کی ہدایت کی حرص کریں گے تو بے شک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہٰذا اس بارے میں آپ کوشش نہ فرمائیں اور جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور جب اللہ رب العالمین ان کے عذاب کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے عذاب کے درمیان حائل ہو کر ان کی مدد کرے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دیں جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اس آیت کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دوران گفتگو اس نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، اس پر مشرک نے کہا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا،
یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں واضح کر کے بتا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا انکار غلط تھا۔ انما، صرف، یعنی جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو اس سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر مقدور چیز کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے، تو مرنے کے بعد اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔